علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم ہماری عدالت میں حاضر ہو چکے ہو حساب اور کتاب کے لیے. اب ہر نفس، ہر انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا آج کہ وہ دنیا میں زندہ رہتے ہوئے آخرت کے لیے کیا بھیجا تھا. ہم جو بھی کر رہے ہیں اب اعمال، یہ پارسل ہو رہے ہیں اللہ کے پاس، اچھے برے جو بھی ہے، جو بھی کر رہے ہیں روزانہ جمع ہو رہے ہیں اللہ کے پاس. اور اللہ فرمائے تم نے کیا بھیجا تھا دنیا میں رہتے ہوئے. آج تمہیں وہ چیز، ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی. آج خیر تھا، شر تھا، کیا کیا کرے تم، بہرحال جو بھی تھے آج تمہارے سامنے تمہارا بھیجا ہوا لگیج، تمہارا بھیجا ہوا پارسل تمہارے سامنے کھولا جائے گا. تمہارے اعمال کا دفتر، کیا بھیجے تھے تم. علمت نفس، جان لے گا ہر نفس، ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا. اور ما قدمت، جو آگے بھیجا تھا انہیں، یہاں کہ رہتے ہوئے. اس کے بعد وہ اخرت، ہر نفس یہ جان لے گا مرنے کے بعد پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے. دو باتیں فرمائیں یہاں پہ، دو پارسل آ رہے ہیں اپنے. ایک ہم زندہ رہتے ہوئے جو بھیج رہے ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد ہم کیا چھوڑ کے آئے وہ بھی. تیرے چھوڑے ہوئے اعمال کیا تھے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ انسان یہ سمجھتا ہے مرنے کے بعد ختم ہو گیا اس کا کھاتا. نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا کھاتا کھلا ہوا ہے. جو چیزیں اس نے دنیا میں کی ہیں اس کے جو اثرات باقی ہیں. قرآن مجید میں اللہ سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. بے شک ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی وہ دنیا میں رہتے ہوئے آگے کے لیے بھیجا تھا، ہم اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. حساب. وہ آثارہم، مرنے کے بعد اس نے کیا آثار چھوڑ کے آیا دنیا میں، وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. اس میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان مر جاتا تو اس کے اعمال کلوز کر دیے جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں قیامت تک. وہ 3 میں آپ نے فرمایا جس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں یا عذاب جاریہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. وہ 3 یہ ہے کہ اگر تم نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا، مثال کے طور پہ کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسجد بنا دی، اور تم تو مر گئے، اگر جب تک زمین پہ وہ چیز باقی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ کھاتا تمہارا کھلا رہے گا. کھلا رہے گا وہ، کیونکہ تمہارے اعمال تھے وہ. یا اسی طرح اگر تم نے کسی کو علم سکھایا ہے، کسی بچوں کو فلاں فلاں میں ہو، تو بچے جب تک وہ پڑھتے رہیں گے علم، یا وہ ان کو بچوں کو پڑھیں گے، وہ ان کے، اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کا ثواب بھی تمہیں ملتے رہے گا تمہارے مرنے کے بعد بھی. اسی طرح اگر تمہاری کوئی نیک اولاد ہے اور وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ 3 ہے. اب اس میں 2 باتیں آئی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی، دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے غلط کام کر لیتا ہے لیکن پھر وہ توبہ کرتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے اور بعد میں صحیح ہو جاتا ہے. یہاں تک بات صحیح ہے. اب یہ
اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں گا انہیں، لیکن کچھ اس کے ایسے اعمال ہیں جو دور جاہلیت میں اس نے ایسا کیا ہے، یہ تو اصلاح کریں گا لیکن کچھ ایسے اعمال چھوڑا، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس سے، اس کا کیا ہوگا پھر؟ اہم بات ہے یہ۔ اسی لیے ثواب جاریہ عذاب جاریہ ہے، دو چیزیں، جاریہ کے معنی جاری ہیں آپ کے بعد، کنٹینیو، اس کا کریڈٹ آپ کو مل رہا، سمجھیے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد بنا دیے، آپ مدرسہ بنوا دیے، آپ یا کوئی کنواں کھودوا دیے، بیرنگ ڈلوا دیے، آپ کوئی مسافر خانے بنوا دیے، آپ کوئی اسکول بنا دیے، فلاں فلاں، یہ تو آپ بنوا دیا، آپ کا انویسٹمنٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے آپ کی زندگی میں، اور لیکن آپ مر گئے، اب کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نے انویسٹ کیا ہے، آپ تو مر گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی جب تک وہ چیزیں جس میں آپ نے انویسٹ کیا تھا باقی ہیں، جب تک اس کا بھی اجر اور ثواب آپ کو ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے جن لوگوں کو دولت دیا، کچھ دیا، تو زندگی میں کر لینا ہے کام، آپ مر بھی گئے تو آپ کا ثواب ہے، جاریہ ہے آپ کا، خالی میں میرے بچے بول کے نہیں رہنا اپن۔ دوسری بات یہ ہے اس میں، یہ تو ثواب جاریہ ہے۔ اب عذاب جاریہ یہ ہے، اسی طرح اگر کسی انسان نے کوئی ایسے کام کیے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی جوا خانہ کھول دیا، کوئی شراب خانہ کھول دیا، کوئی ناچ گانے کی چیزیں تختے کھول دیا، کچھ ایسے بھی غلط کام کھول دیا ہے وہ، اور وہ تو مر گیا ہے، مگر جب تک یہ چیزیں باقی ہیں، یہ شراب خانہ، یہ جوا خانہ، یہ فلاں فلاں جو کچھ بھی ہے، یا پھر اس کے ساتھ تھے، پہلے انہیں گنڈا تھا لیکن بعد میں انہیں صحیح ہو گیا، لیکن اس کے باڈی گارڈاں جتنے تھے ان کے شاگرداں وہ گنڈا گردی کر رہے ہیں بعد میں اس کے جانے کے بعد، ہے نا؟ بہت ایسے چیلے، استاد تو سدھر گئے لیکن چیلے نہیں سدھرے، تو ان کا عذاب ملتے رہے گا، اس کو ملتے رہے گا اس کو۔ اسی لیے اگر کوئی ایسے کام کیے ہیں آپ زندگی میں جو آپ کے بعد بھی باقی رہنے والے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ان کاموں کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا نظام ہے ایک بنا ہوا، اصول ہے، ایک میزان ہے اس کا بنا ہوا، خیرًا یرا شرًا یرا کے تحت۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں، علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ آیت نمبر سورہ الانفطار کی 5 ہے، چھوٹی سی آیت، چھوٹی چھوٹی آیت ہیں سورتوں کی، اس کے ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ریزلٹ دے رہے ہیں۔ آپ ایک مکی صورتوں کی خصوصیت یہی ہے، چھوٹی چھوٹی آیتوں کے اندر آپ کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے۔